السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، وقال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدکر۔ محترم مشاہدین کرام، آج کی اس گفتگو میں میں آپ کے سامنے وہ فضائل، وہ خصوصیات، وہ اجر و ثواب اور وہ مقامات بلند آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جو فضائل، جو خصوصیات، جو مقامات بلند اللہ رب العالمین نے قرآن کا اہتمام کرنے والے کے لیے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے والے کے لیے، حافظ قرآن کے لیے متعین کر رکھا ہے۔ قرآن کے سلسلے میں ہماری ذمہ داری جہاں یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور صحیح پڑھیں، زیادہ سے زیادہ قرآن کے حافظ بنیں، قرآن پر غور و فکر اور تدبر کریں، اس کو سمجھیں اور دوسروں کو سکھائیں، اس پر عمل کریں۔ آج میں آپ کے سامنے حافظ قرآن، صاحب قرآن، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے والے، قرآن یاد رکھنے والے، قرآن پر توجہ دینے والے کی خصوصیات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اس دور میں جب کہ لوگ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، بڑی سے بڑی ڈگریاں انہیں حاصل ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، سائنسدان ہیں، پروفیسر ہیں، نہ جانے کیا کیا ہیں، لیکن بدقسمتی سے اللہ رب العالمین کا وہ پیغام جو پوری دنیا انسان و جن کے لیے ہے، نہ اسے پڑھنا جانتے ہیں، نہ اسے سمجھتے ہیں، نہ اس میں سے انہیں کچھ یاد ہے۔ اور یہی ہماری غلامی، ہماری شکست، ہماری تنزلی، ہماری مغلوبیت، ہمارے پیچھے رہ جانے کی وجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، قرآن پڑھے اور پڑھائے، قرآن یاد کرے اور یاد کرائے، غلطیوں کی تصحیح کرے، معانی کو سمجھے، قرآن کے حلقات میں بیٹھے، ایک دوسرے کو قرآن سنائے اور ان سے سنے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل رمضان کے آخری راتوں میں قرآن کا حلقہ بنا کر ایک دوسرے کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ اور ہم ہیں، برسوں سے قرآن پاک کی کچھ آیات یاد ہیں، اکیلے میں پڑھتے ہیں اور غلط پڑھتے ہیں، کبھی کسی کے سامنے پڑھا نہیں، چہ جائے کہ ہم حافظ قرآن ہوں، صاحب قرآن ہوں،
قرآن پر غور و تدبر کرتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. اسی کتاب کو پڑھنے کی وجہ سے، اسی کتاب پر توجہ دینے کی وجہ سے، اسی کتاب کو یاد رکھنے کی وجہ سے، اسی کتاب کو سمجھنے کی وجہ سے، اسی کتاب پر عمل کی وجہ سے، اسی کتاب کی طرف دنیا کو دعوت دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھا دی. ایک بدو قوم، بھیڑ بکریاں، اونٹ چرانے والی ان پڑھ قوم، جب اس نے قرآن پڑھا، قرآن سمجھا، قرآن یاد کیا، قرآن پر عمل کیا، قرآن کا جھنڈا اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا کی سرداری عطا کر دی. ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما، ایک قوم کو اس کتاب کا اہتمام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بلندیاں عطا کرتا ہے. وَيَدَعُ بِهِ آخرین، اور ایک دوسری قوم کو اسی کتاب کی وجہ سے، اسے نہ پڑھنے کی وجہ سے، اسے نہ یاد کرنے کی وجہ سے، اسے نہ سمجھنے کی وجہ سے، اس کے لیے ٹائم نہ نکالنے کی وجہ سے، اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، اسے نہ پڑھنے نہ پڑھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. کچھ لوگ زبانی قرآن بھلے پڑھ لیتے ہیں لیکن قرآن سمجھتے نہیں. قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ، صحیح پڑھنے کے ساتھ ساتھ، حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. اور تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. بہرحال آئیے، قرآن پڑھنے والوں، قرآن پڑھانے والوں، قرآن کا حفظ کرنے والوں، قرآن پر توجہ دینے والوں کی جو خصوصیات، جو فضیلت، جو مقام دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے بیان کیا ہے، آئیے ہم سنیں اور سمجھیں. صحیح ابن ماجہ کی حدیث، عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ اہلین من الناس قالوا یا رسول اللہ من ہم؟ قال هم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ. پیارے آقا نے فرمایا، لوگوں میں کچھ لوگ اللہ والے ہیں. صاحب نے پوچھا وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ اللہ والے کون ہیں؟ وہ قرآن والے ہیں، جن کا اوڑھنا بچھونا، جن کا چلنا پھرنا، جن کا پڑھنا پڑھانا قرآن ہو. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. کون ہے اللہ والے؟ ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ. اللہ والے کون ہیں؟ قرآن والے،
اللہ والے اور اللہ کے خاص بندے ہیں وہ جو قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن پر توجہ دیتے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، قرآن سیکھتے سکھاتے ہیں، قرآن سمجھتے سمجھاتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، اس کی تبلیغ کرتے ہیں۔ صاحب قرآن کی، حافظ قرآن کی، جو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے والا ہے، زیادہ سے زیادہ جسے قرآن یاد ہے، اس کی پہلی خصوصیت، پہلی فضیلت، پہلا مقام بلند، پہلی عظمت اس دنیا میں یہ ہے کہ اسے نمازیوں میں امامت کا مقام حاصل ہے۔ گاؤں کے بڑے بڑے لوگ، شہر کے بڑے بڑے لوگ، بڑے رئیس، بڑے نیتا، بڑے لیڈر، بڑے تجار، بڑے پڑھے لکھے، بڑے ڈاکٹر، بڑے پروفیسر مسجد میں حاضر ہوں، لیکن نماز کے لیے اس کو آگے بڑھایا جائے گا جو حافظ قرآن ہو یا جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہو۔ یہ قرآن کی وجہ سے اس کو یہ مقام حاصل ہوا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤم القوم اقرأهم لکتاب اللہ، قوم کی امامت وہ کرے گا جو قرآن کا سب سے زیادہ پڑھنے والا، قرآن کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہوگا۔ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاء، اگر وہ قرآن پڑھنے میں، قرآن یاد کرنے میں برابر ہوں، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، تو سب سے آگے اس کو کیا جائے گا، نماز وہ پڑھائے گا جو سنت کا جاننے والا ہو، احادیث رسول کا ماہر ہو۔ اور اس کے بعد اور ترتیب ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عمر بن سلمہ کا واقعہ ہے۔ ان کی قوم جب مسلمان ہوئی تو عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ جب سب لوگ اسلام قبول کر کے واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اذان کہو، اقامت کہو، اور تم میں کا سب سے زیادہ جسے قرآن یاد ہو وہ تمہاری امامت کرائے گا۔ عمر بن سلمہ کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا، میرے گاؤں کے لوگوں میں، میری قوم کے لوگوں میں کسی کو قرآن یاد نہیں تھا جتنا مجھے یاد تھا۔ مجھ جیسے 6 یا 7 سال کے بچے کو لوگوں نے نماز کے لیے آگے بڑھایا، اور وہ 6-7 سال کا بچہ، 6-7 سال کا بچہ قرآن زیادہ یاد ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے امامت کرتے تھے۔ عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس وقت میری عمر 6 یا 7 سال کی تھی۔ بدن پر کپڑے برابر نہیں تھے، ایک ازار تھا، اسی کو لپیٹ کر نماز پڑھاتے تھے۔ ہوا چلتی تھی، پیچھے سے سرین کھل جاتا تھا۔ عورتوں نے کہا کہ ہم سے اپنے امام کے سرین کو تو چھپاؤ، تو لوگوں نے ان کو کپڑا سلا دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ زیادہ قرآن یاد کرنے والا، زیادہ قرآن پڑھنے والا حافظ قرآن کا یہ مقام ہے کہ وہ لوگوں میں امامت کا حقدار وہی ہے، امامت وہی کرائے گا، نماز وہی پڑھائے گا۔ اگر صاحب قرآن حافظ قرآن کا یہ مقام ہے تو صاحب قرآن حافظ قرآن کو سوچنا چاہیے کہ اس کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بس یوں ہی جو چاہتا ہے نماز پڑھا دیتا ہے۔ کئی جگہ پر تو لوگ امانت سمجھ کر جلدی آگے نہیں بڑھتے ہیں، کئی جگہ پر لوگ بس یوں ہی ان سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ان سے زیادہ مسائل جاننے والے، ان سے اچھا قرآن پڑھنے والے،
ان سے زیادہ قرآن حفظ کرنے والے ہیں، لیکن انتظار نہیں کرتے، دھڑام سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ شوق ہے جناب امامت کا، اور اگر بتایا جائے کہ صاحب آپ قرآن غلط پڑھتے ہیں، زیر زبر تک آپ کا صحیح نہیں ہے، آیات ادھر ادھر کر دیتے ہیں، تو چونکہ ان کا اثر و رسوخ ہے مسجد میں، ان کی چلتی ہے، کہتے ہیں اللہ نیتیں جانتا ہے۔ آپ کے پیچھے علماء ہے اور آپ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں، اور جب عالم آپ سے کہتا ہے کہ آپ قرآن غلط پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اللہ نیتیں جانتا ہے، آپ کو حق نہیں امامت کا۔ اگر بہت شوق ہے نماز پڑھانے کا، قرآن صحیح کیجئے، قرآن حفظ کیجئے، یہ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی امانت ہے، وہ مصلی، وہ امام کی جگہ۔ تو قرآن کی فضیلت کی وجہ سے حافظ قرآن، صاحب قرآن کو یہ مقام حاصل ہے کہ وہ امامت کرے گا۔ دوسرا مقام بلند، دوسری فضیلت، دوسری خصوصیت صاحب قرآن، قرآن زیادہ پڑھنے والے، قرآن زیادہ حفظ کرنے والے کو یہ ملے گی کہ اگر اضطراری کیفیت ایسی آ جائے کہ ایک ہی قبر میں کئی لوگوں کو دفن کرنا پڑے، تو جو حافظ قرآن ہوگا، جو صاحب قرآن ہوگا، اس کو قبلے کی طرف سب سے آگے کیا جائے گا۔ اللہ اکبر! قرآن نے آپ کو یہ مقام عطا کیا جس سے آپ بھاگتے ہیں، جس کو کھول کر دن میں ایک بار بھی نہیں پڑھتے، جس کی سورہ فاتحہ تک آپ کو برابر نہیں یاد ہے، جس کی چھوٹی صورتیں بھی آپ نہیں جانتے، جس کے لیے قرآن کے حلقات سے آپ بھاگتے ہیں، جس میں غلطی کرنے پر آپ کو بتایا جاتا ہے تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں، حلقات قرآن چھوڑ دیتے ہیں۔ اس قرآن نے آپ کو یہ مقام دیا ہے کہ اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو اگر کئی مردے ہیں، کئی شہداء ہیں، کئی میت ہیں، تو اس میت کو سب سے پہلے قبلے طرف کیا جائے گا جو حافظ قرآن اور قرآن جس کو زیادہ یاد ہو۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں مذکور ہے کہ غزوہ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کیا، جب سب کو دفنایا جانے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایہم اکثر اخذا للقرآن، ان میں قرآن کس کو زیادہ یاد ہے؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا، جب کسی کی طرف اشارہ کیا جاتا کہ اس کو قرآن زیادہ یاد ہے، قدمه فی اللحد، قبر میں قبلے کی طرف اس کو سب سے پہلے لٹا دے۔ صاحب قرآن کی، قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنے والے کی، حافظ قرآن کی تیسری سب سے بڑی فضیلت، تیسرا سب سے بڑا مقام قرآن پڑھنے والے کا، قرآن حفظ کرنے والے کا یہ ہے کہ اگر اسے سیاست آتی ہے، اگر اسے دنیا داری آتی ہے، تو قوم کا رئیس وہ ہوگا، گورنر وہ ہوگا، پردھان وہ ہوگا، ایم پی وہ ہوگا، ایم ایل اے وہ ہوگا، جو بھی عہدہ قوم کا ملنا چاہیے وہ صاحب قرآن، قرآن زیادہ پڑھنے والے کو، قرآن زیادہ حفظ کرنے والے کو اسلامی حکومت میں ملے گا، اگر وہ دنیا داری سمجھتا ہے تو، ورنہ نہیں۔ سیاست آنی چاہیے۔ حضرت مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، عامر بن واصلہ بیان کرتے ہیں کہ نافع بن حارث حضرت عمر سے عصفان میں ملے اور حضرت عمر ان کو مکہ کا گورنر بنا رہے تھے، تو نافع نے حضرت عمر سے یہ پوچھ لیا
کہ اہل وادی کا گورنر آپ نے کس کو بنایا؟ کہا ابن ابزہ کو بنایا میں نے۔ کہا یہ ابن ابزہ کون ہے؟ حضرت عمر نے کہا مولا من موالینا، ہمارے غلاموں میں سے غلام ہے جس کو میں نے اہل وادی کا امیر بنایا۔ قال استخلفت علیہم مولا، نافع نے کہا کہ یہ غلام کو آپ نے گورنر بنا دیا، نیچے طبقے والے کو آپ نے اونچا اٹھا دیا۔ قال انہ قارئ لکتاب اللہ، عمر نے کہا تمہیں پتا ہے وہ غلام قرآن سب سے زیادہ پڑھنے والا ہے، قرآن سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہے، اس لیے ہم نے اسے گورنر بنایا، اس لیے ہم نے اسے رئیس بنایا، اس لیے ہم نے اسے امیر بنایا۔ اور سنو، وہ فرائض کا علم بھی رکھتا ہے، اور تمہارے نبی نے کہا ہے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويذو بآخرین، اللہ تعالی اسی قرآن کی وجہ سے ایک قوم کو اٹھائے گا اور ایک قوم کو ذلیل کرے گا۔ جو قوم قرآن کا اہتمام کرے گی اسے عزت دے گا، جو اہتمام نہیں کرے گی اسے ذلیل کر دے گا۔ اور آج ہمارے پردھان، ہمارے گورنر، ہمارے لوگ وہ ہیں جنہیں سورہ فاتحہ نہیں آتی ہوگی، جنہیں قل ہو اللہ نہیں، میں انڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ پاکستان وغیرہ میں دیکھیں، ایسے ایسے لوگ حکومت کے عہدوں پر ہیں جنہیں لامپس بو نہیں پتا دین کا، قرآن کا۔ صاحب قرآن، حافظ قرآن، قرآن زیادہ پڑھنے پڑھانے والے کا یہ 3 مقام کم سے کم دنیا میں، اور آخرت میں آئیے دیکھتے ہیں کیا مقام ہے، تاکہ ہم توجہ دیں قرآن کی طرف، زیادہ سے زیادہ وقت نکال کر قرآن پڑھیں، سیکھیں، صحیح پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، حفظ کریں، یاد کریں۔ دیکھیں آخرت میں پہلا مقام، پہلی فضیلت اس کی یہ ہے کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ تو قرآن کی جتنی آیات پڑھتا جائے گا، آخری آیت تیرا اونچا مقام ہوگی۔ آخری آیت جس قدر حافظ قرآن پڑھتا جائے گا اللہ تعالیٰ اتنا مقام اس کو عطا کر دے گا۔ 6666 آیات قرآن میں ہیں، اگر وہ پورا پڑھتا گیا تو اتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ اس صاحب قرآن اور حافظ قرآن کو عطا کرے گا، بشرطے کہ وہ بد عمل نہ ہو، بد عقیدہ نہ ہو، بے نمازی نہ ہو، بے عمل نہ ہو، قرآن پر توجہ دینے والا۔ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن، قیامت کے دن قرآن والے سے، قرآن پڑھنے والے سے، حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا وارتقی، اے میرے بندے پڑھ قرآن پڑھ اور چڑھ، قرآن پڑھ اور مقامات بلند پہ چڑھ۔ ورتل کما ترتل فی الدنیا، یہاں بھی ایسے ہی ترتیل و تجوید کے ساتھ قرآن پڑھ جیسے دنیا میں پڑھتا تھا، پڑھتا جا، چڑھتا جا، جنت کی بلندیوں پر پڑھتا جا، چڑھتا جا۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُهَا، تیرا مقام قرآن کی آخری آیت ہوگی جو تو پڑھے گا۔ اتنا اونچا مقام اللہ تبارک و تعالی صاحب قرآن اور حافظ قرآن کو عطا فرمائیں گے میدان محشر۔ میرے بھائیوں، قرآن کی طرف توجہ دو، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نکالو، علماء کے پاس بیٹھو، قرآن کے حلقات میں آؤ، پیسہ خرچ کرو، ٹیوشن کرو، اللہ کا پیغام جانو۔ ھذا بیان للناس، یہ قرآن اللہ کا پیغام ہے، پوری دنیا انسانیت کے نام
آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ تو سب دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں. موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، نیٹ، فیس بک، واٹس ایپ سے آپ کو فرصت نہیں. آپ قرآن کہاں کھولیں گے؟ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب دیجور سحر کر نہ سکا. ایک حرف پر 10 نے کی. قرآن پاک ایک حرف پر 10 نے کی. اللہ کے نبی نے فرمایا میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف. 3 حرف ہو گئے. الف لام میم 30 نیکیاں آپ کو مل گئی. پتہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 حروف ہیں، 190 نیکیاں آپ کو مل گئی. سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ لیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. 140 حروف ہیں، 1400 نیکیاں آپ کو مل گئیں. آؤ قرآن پڑھو، قرآن کے حلقات میں آؤ، علماء کا اہتمام کرو، حفاظ قرآن کا اہتمام کرو، ان کی مجلسوں میں بیٹھو، ان سے قرآن سیکھو، پڑھو اور پڑھاؤ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، قرآن سیکھے اور سکھائے، قرآن سمجھے اور سمجھائے. قرآن کے بغیر مسلمانوں تمہاری کوئی زندگی نہیں. اسی قرآن کی وجہ سے تم خیر امت ہو. اگر قرآن نہیں تو تم بھی نہیں. یہ قرآن میدان محشر میں صاحب قرآن کو، حافظ قرآن کو دوسرا مقام جو عطا کرے گا وہ کیا ہوگا؟ صاحب قرآن، حافظ قرآن اللہ کے نیک اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ، ان کے ساتھ چلنا پھرنا، ان کے مقامات میں رہنا اس کو نصیب ہوگا. اللہ کے فرشتوں کے ساتھ. اللہ اکبر. وہ پاک بات فرشتے کہ یفعلون ما یؤمرون، وہ گناہ کرتے ہی نہیں، جو انہیں حکم وہی کرتے ہیں، ان کے ساتھ رہنا نصیب ہوگا حافظ قرآن کو، قاری قرآن کو، صاحب قرآن کو، قرآن حفظ کرنے والے کو، قرآن پڑھنے والے کو، قرآن سمجھنے سمجھانے والے کو، قرآن پر توجہ دینے والے کو فرشتوں کے ساتھ رہنا نصیب ہوگا. اور کیا چاہیے آپ کو؟ کیا مقام دے دیا ہم کو قرآن نے. ہم نے سمجھا ہی نہیں، ہم نے جانا ہی نہیں، ہم نے جانا ہی نہیں کہ یہ کتاب کیا ہے. ہم نے نہیں جانا، ہم نے نہیں سمجھا. ھذا بیان للناس، یہ اللہ کا پیغام ہے دنیا انسانیت کا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خود ہم اسے پڑھتے، صحیح پڑھتے، حفظ کرتے، سمجھتے سمجھاتے اور غیر مسلموں تک پہنچاتے. لیکن ہائے ہائے، نہ ہم نے اس کے لیے وقت نکالا، نہ ہم نے اسے جانا، نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ سمجھایا، اور پھر بھی مسلمان بنے بیٹھے. اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو میں کہہ رہا تھا کہ دوسرا مقام بلند صاحب قرآن، قاری قرآن، حافظ قرآن کو یہ نصیب ہوگا کہ وہ اللہ کے بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا. بخاری کی حدیث ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
مثل الذی یقرأ القرآن، اس کی مثال سمجھو جو قرآن پڑھتا ہے، وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ، قرآن اس کو یاد بھی ہے، قرآن کا حافظ ہے وہ، جس قدر ہو سکے حفظ کیجیے، جس قدر آپ کو حفظ ہوگا کہیں نہ کہیں اسی قدر آپ کا مقام بلند ہوگا۔ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مع السفرة الكرام البررہ، اللہ کے بزرگ پاک باز فرشتوں کے ساتھ وہ قاری قرآن و حافظ قرآن ہوگا۔ وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَؤُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُ، اور ایک ایسا آدمی جو قرآن پڑھتا ہے اور اس پر توجہ دیتا ہے، وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ، لیکن مشکل سے قرآن پڑھ پاتا ہے، بھلے مشکل سے قرآن پڑھتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے وہ یتتعتع، اٹکتا ہے، فَلَهُ أَجْرَانِ، تو اس کو ڈبل اجر دے گا اللہ تعالیٰ، ایک قرآن پڑھنے کا، دوسرا یہ اٹک اٹک کر پھر بھی پڑھنے کا۔ تو جو حافظ قرآن، جو صاحب قرآن ہوگا، جو زیادہ سے زیادہ دنیا میں قرآن پڑھتا ہو یاد کرتا ہوگا، وہ اللہ کے پاک باز اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ اس کا رہنا نصیب ہوگا۔ تیسرا مقام بلند آخرت میں اس کو یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کرامت اور شرف کا تاج پہنائے گا، لوگوں کے بیچ میں دکھے گا یہ صاحب قرآن، یہ حافظ قرآن ہے، یہ قرآن پر توجہ دینے والے ہیں، یہ قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ قرآن کے حدود کا لحاظ رکھنے والے ہیں، یہ قرآن کے حافظ ہیں۔ اور تاج ہی نہیں، اور عزت کا لباس بھی، عزت کا ایک الگ جوڑا پہنایا جائے گا، پہچان کے لیے یہ حافظ قرآن ہے، یہ صاحب قرآن ہے، تاج اور عزت کا جوڑا۔ جیسے کوئی ڈگری دی جاتی ہے نا اسٹیج پر، کہ کوئی شیلڈ دے دی گئی، کوئی لباس پہنا دیا گیا، کوئی پگڑی باندھ دی گئی کہ آج یہ ڈگری تمہیں دی جا رہی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ میدان محشر میں وہ ڈگری، وہ شرف، وہ عزت دے گا حافظ قرآن، صاحب قرآن کو تاج اور عزت کا جوڑا پہنائے گا میدان محشر۔ کیا چاہیے؟ کب قرآن اٹھاؤ گے؟ کب اس کے لیے وقت نکالو گے؟ کب تک انتظار کرو گے؟ اگر حدیث میں پہلے پوری کر لوں، ترمذی کی حسن حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یجیء القرآن یوم القیامہ، قیامت کے دن قرآن آئے گا، فیقول یا ربی، حافظ قرآن اور صاحب قرآن کے پاس قرآن آئے گا، کہے گا اے میرے رب حل ہی، ارے اس کو مزین کر دے، اس کو زیور پہنا دے، کوئی اس کو حسین کر دے، بس تاج الکرامہ، اسے کرامت اور شرف کا تاج پہنا دے گا اللہ تعالیٰ قرآن کہنے کی وجہ سے۔ ثم یقول یا رب زدہ، قرآن کہے گا اللہ اور زیادہ کر دے، اور مزین کر دے اس حافظ قرآن، اس صاحب قرآن کو، فیلبس حلۃ الکرامہ، عزت کا لباس اللہ تبارک و تعالیٰ پہنا دے گا حافظ قرآن اور صاحب قرآن کو۔ اللہ اکبر۔ پھر کہے گا قرآن یا ربی ارض عنہ، اے میرے رب اب اس حافظ قرآن سے، اس صاحب قرآن سے تو خوش ہو جا، تو راضی ہو جا میرے مولا۔ فیرض عنہ، اللہ تعالیٰ اس صاحب قرآن سے راضی ہو جائے گا، اور پھر اس سے کہا جائے گا اقرا ورقا، پڑھ اور چڑھ، اب تو پڑھتا جا، چڑھتا جا، جتنا پڑھ اتنا چڑھ، تیری بلندی وہ ہے جو قرآن کی آخری آیت تو پڑھے گا، اور ہر
آیت پر ایک حسنہ اور ایک مقام بلند عطا کرے گا اللہ تعالیٰ۔ امام ترمذی نے کہا کہ صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث ابو ہریرہ پر موقوف ہے۔ بہرحال، اور ساتواں مقام بلند، چوتھا مقام بلند دنیا اور آخرت میں ڈالیں تو ساتواں، اور صرف آخرت میں چوتھا مقام بلند کیا ہے پتہ ہے؟ یہ قرآن شفاعت کرے گا۔ کیا شفاعت؟ جنت دلوانے کی شفاعت کرے گا قرآن، احتجاج کرے گا اللہ کے سامنے، آپ کی طرف سے دفاع کرے گا، آپ کو پھنسنے نہیں دے گا، آپ کا وکیل بن جائے گا قرآن۔ آپ جب اس عدالت میں اپنے جرائم کے بدلے پھنسے ہوگے، یہ قرآنی آیات، قرآنی صورتیں جو آپ نے پڑھی، جو یاد کی، جنہیں حفظ کیا، جن کو سمجھا، یہ سب وکیل بن جائیں گے آپ کے لیے، آپ کو بچا لیں گی، اس عدالت میں بری کروا دیں گے اللہ کے سامنے۔ کیا چاہیے؟ جب کوئی کام نہیں آئے گا، وہ سارا وقت جو آپ برباد کر کے، پیسہ کما کر کے، اپنے بیوی، بچوں، ابا، اماں، بھائی بند کے لیے خون پسینہ لگا کر کے حرام حلال سب بھیج رہے ہو، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکال پا رہے ہو، وہ نہ بیوی کام آئے گی، نہ بیٹا، نہ بھائی، نہ بند، نہ ماں، نہ باپ، نہ کوئی، سب بھاگ جائیں گے۔ یہ قرآن آئے گا جس کے لیے آپ نے تھوڑا سا ٹائم نکالا ہوا، یہ قرآن آپ کا وکیل بنے گا اللہ کی عدالت میں، آپ کو چھڑائے گا، فری کا وکیل آپ کو مل جائے گا، آپ کو چھڑائے گا اللہ کے عدالت میں۔ بہرحال، تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ الباہلی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اقرؤ القرآن، قرآن پڑھو، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ یہ تمام قرآن پڑھنے والوں کے لیے جو زیادہ سے زیادہ قرآن پر توجہ دیتے ہیں، سمجھتے ہیں، صحیح پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، قرآن پڑھو، کیونکہ یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا، سفارش کرنے والا بن کے آئے گا۔ اقرؤ الزہراوین، دو پھولوں کو پڑھو، البقرہ و سورہ آل عمران، زیادہ سے زیادہ سورہ بقرہ، آل عمران کو پڑھو، سمجھو، یاد کرو۔ فإنہما تأتیان یوم القیامہ، یہ سورہ بقرہ، یہ سورہ آل عمران قیامت کے دن ایسے آئیں گے، اس شدید دھوپ میں، جبکہ سورج سوا نیزے پہ ہوگا، انسان پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی چھاتی تک، کوئی منہ تک، اپنے اپنے عمل کے مطابق۔ ایسے وقت میں یہ دونوں صورتیں آئیں گی، کأنہما غمامتان، جیسے کہ بدلی ہوں، یا چھتری ہوں، یا چڑیاں سب باندھے ہوئے آ رہے ہوں، تحاجان عن اصحابہما، اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے آئیں گی، وکالت کرنے کے لیے آئیں گے اللہ کے پاس۔ اقرؤ البقرہ، خاص کر فرمایا بقرہ پڑھو، فإن أخذها برکہ، بقرہ پڑھنا برکت ہے، وترکها حسرہ، اس کو چھوڑنا ندامت ہے، ولا تستطيعها البطلہ، جادوگر شیطان کوئی اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے، اس کے سامنے ٹک نہیں سکتے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی۔ میرے بھائی اور دوستو، آخری بات کہہ رہا ہوں میں، اگر آپ کو مدرسے میں جانے کا موقع نہیں ملا اور آپ کی زندگی باقی ہے، آپ اس عمر میں ہیں کہ قرآن پڑھ سکیں، تو ابھی سے پڑھنا شروع کر دیجیے۔ اور دوسری بات یہ ہے، آپ کہو گے کہ اب ہمیں نہیں آتا، ہم تو جاہل، ایک موقع باقی ہے جنت لینے کا، اور
اپنے بچوں کو پڑھا دیجئے کم سے کم. آپ سے نہیں ہو سکا، آپ کوشش کیجئے، لیکن اب اپنی توجہ، اپنی کوشش، اپنا پیسہ بچوں پر خرچ کر دو. انہیں قرآن پڑھنے، پڑھانے، حافظ قرآن بنانے، قرآن سمجھنے سمجھانے والا ان کو بنا دو کہ آپ کا بچہ حافظ قرآن بن جائے، سینے میں قرآن کے 30 پارے اس کے محفوظ ہو جائیں. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں، نہ تورات، نہ زبور، نہ انجیل، نہ گیتا، نہ رامائن، جس کا کوئی حافظ ہو. یہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے، پڑھنے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ حافظ بناؤ بچوں کو. قرآن پر اگر ظلم ہو، قرآن جلا دیا جائے، قرآن آپ کے ہاتھوں سے چھین لیا جائے، آپ کا بچہ اپنا سینہ کھولے ہوئے آئے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے والناس کے سین تک حافظ قرآن کی طرح یوں ہی سنا دے پورا قرآن. آؤ کوشش کرو، اپنا پیسہ خرچ کرو، اپنی دولت خرچ کرو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، قرآن صحیح پڑھاؤ، قرآن سمجھنے والا بناؤ، قرآن کا حافظ بناؤ. بچوں کو پڑھانا ہے، سبھی سوچ رہے ہیں ڈاکٹر بنانا، انجینئر بنانا، سائنسدان بنانا، پولیس بنانا. بچوں کو پڑھانا ہے، سبھی سوچ رہے ہیں قرآن پڑھانا ہے، مگر یہ نہیں سوچا. سب جانتا ہے بچہ، لیکن قرآن پڑھنا نہیں جانتا. ہائے ہائے، کیا کیا ہے آپ نے؟ آپ مسلمان ہیں، نہ آپ نے خود قرآن پڑھایا نہ بچوں کو. بہرحال بچوں پر توجہ دیجیے، وہ حدیث سماعت کیجیے. حاکم کی حدیث ہے، علامہ البانی نے اس کو حسن کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن من قرأ القرآن وتعلم وعمل به، جو بندہ قرآن پڑھا، قرآن سیکھا، اس پر عمل کیا. آپ کے بچے نے اگر البس والداہ تاجا من نور، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان بچوں کے والدین کو نور کا تاج پہنائے گا. جو بچے حافظ قرآن ہیں، جو بچے صاحب قرآن ہیں، جو قرآن پڑھ سکتے ہیں، جو قرآن کا ترجمہ کر سکتے ہیں، قرآن کی تفسیر کر سکتے ہیں، قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کیے ہوئے ہیں اور عمل کرتے ہیں، ان بچوں کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نور کا، روشنی کا تاج پہنائے گا. ضوءہ مثل ضوء الشمس، وہ تاج سورج کی روشنی کی طرح چمک رہا ہوگا، سورج کی روشنی کی طرح چمک رہا ہوگا. وہ تاج پہنائے گا اللہ تعالیٰ صاحب قرآن اور حافظ قرآن اور عامل قرآن کے ماں باپ کو. وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ، اور اس کے ماں باپ کو جوڑے اللہ تعالیٰ پہنائے گا، جوڑا عزت کے لیے. لا تقوم لهم الدنیا، ان دو جوڑوں کی عظمت، ان کا مقام، ان کی قیمت اتنی ہوگی کہ پوری دنیا بھی اگر ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، سونے چاندی دھن دولت بادشاہت، تو بھی اس جوڑے کو، اس کی عظمت، اس کے قیمت کو نہیں پہنچے گی پوری دنیا. جو حافظ قرآن اور صاحب قرآن اور مفسر قرآن اور قرآن پڑھنے پڑھانے والے کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ دے گا. فیقولان، یہ ماں باپ کہیں گے بما کسینا ھذا، اللہ تعالیٰ یہ ساری عزت، یہ ساری برتری، یہ ساری ہمت افزائی یہ ہماری کیوں کی جا رہی ہے؟ ہمیں اتنا بڑا مقام کیوں مل رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم ٹھہرے ان پڑھ یا کم پڑھ یا جاہل. فیقال بأخذ ولدکم القرآن، کہا جائے گا تمہارے بچے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے، تم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا، قرآن سکھایا، پیسہ خرچ کیا، توجہ دیا، دیکھ ریکھ کی، تمہارے بچے نے قرآن پڑھ لیا، صحیح پڑھا، حافظ ہو گیا، قرآن کا مطلب سمجھتا ہے،
اس پر عمل کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے، تو تمہارے بچے کی وجہ سے یہ تمہیں عزت دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام بھائیوں کو اللہ تعالیٰ قرآن پر بھرپور توجہ کی توفیق دے۔ ہم قرآن پڑھیں، صحیح پڑھیں، اس کو حفظ کریں، زیادہ سے زیادہ یاد کریں، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، دوسروں تک اس قرآن کی تبلیغ کریں، نہ جاننے والوں کو قرآن بتائیں، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔